پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کر دیا۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں چیف جسٹس نے کہا ہے کہ 8 فروری کو انتخابات پتھر پر لکیر ہیں۔ نون لیگ اور تحریک انصاف اشرافیہ کی جماعتیں ہیں۔ بلاول بھٹو نے سیاسی جماعتوں کو لاہور میں مقابلے کا چیلنج دے دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو کہا، عوام اور پارٹی کی توقعات پر پورا اتروں گا۔ پیپلز پارٹی تقسیم اور نفرت کی سیاست کا خاتمہ چاہتی ہے۔ سولر پارک بنا کر عوام کو 300 یونٹ مفت بجلی فراہم کریں گے۔ مفت اور معیاری علاج کی سہولیات فراہم کریں گے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی انتخابی قربتیں، دونوں بڑی جماعتوں نے این 127 اور این 242 پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے رابطے کر لیے۔ پیپلز پارٹی نے کراچی سے شہباز شریف کی سیٹ پر مفاہمت کی پیشکش کر دی۔ این 242 سے نون لیگ کے صدر شہباز شریف انتخاب لڑ رہے ہیں۔ این 242 کی سیٹ پر ایم کیو ایم سے مصطفیٰ کمال بھی امیدوار ہیں۔ مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے اجلاس۔ کاف لیگ نے پرانے فارمولے کے تحت 8 صوبائی اور 4 سے 5 قومی اسمبلی کی نشستیں مانگ لی۔ دونوں جماعتوں کا 1-2 روز میں معاملات فائنل کرنے پر اتفاق۔ سیاسی سرگرمیاں تیز، صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات۔ عبدالرحمان کانجور، رانا منور، امانت شادی کھیل اور سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے ملاقات کی۔ ملکی سیاسی صورتحال اور انتخابی تیاریوں کے حوالے سے گفتگو۔ لیگی رہنماؤں نے اپنے حلقوں میں جاری انتخابی سرگرمیوں بارے آگاہ کیا۔ الیکشن 2024 کے تشہیری مواد کے لیے ضابطۂ اخلاق جاری، ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پوسٹر کا سائز 23x18 سے زائد نہ ہو۔ پمفلٹ کا سائز 6x9 رکھا جائے۔ بینر سائز 3x9 رکھنے کا حکم۔ پورٹریٹ سائز 3x2 رکھا جائے۔ خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن ایکٹ کے تحت افسران کارروائی کرنے کے پابند ہوں گے۔ رہنما نون لیگ دانیال عزیز نے پارٹی شوکاز نوٹس مسترد کر دیا۔ دانیال عزیز نے 3 صفحات پر مشتمل جواب میں پارٹی موقف رد کیا۔ پارٹی نظم و ضبط اور پالیسی کے خلاف ورزی نہیں کی۔ احسن اقبال نے میرے حلقے میں اپنے بیٹے کے لیے ریلیاں کیں۔ دانیال عزیز کا جواب۔ پاکستان میں مہنگائی، بے روزگاری کے ذمہ دار سابق حکمران ہیں۔ وسائل سے مالا مال ملک میں آج غربت ناچ رہی ہے۔ الیکشن میں پھر وہی لوگ حصہ لے رہے ہیں جنہوں نے 76 سال ملک کو لوٹا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا جلسہ عام سے خطاب، کہا لاہور بدلے گا تو پاکستان کرپشن فری بنے گا۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی کی حکومتوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ مسلم لیگ نون کا 15 جنوری کو انتخابی منشور کا اعلان کرنے کا فیصلہ۔ انتخابی منشور کے اعلان کے لیے تقریب کا اہتمام لاہور کے مقامی ہوٹل میں کیا جائے گا۔ تقریب میں نون لیگ کے قائد نواز شریف بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔ نواز شریف کے این 130 سے کاغذات کی منظوری کے خلاف اپیل پر سماعت۔ ہائی کورٹ نے ریٹرننگ افسر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ رجسٹرار آفس کا اعتراض ختم، عدالت نے RO کو ذاتی حیثیت پہ طلب کر لیا۔ اپیلیٹ ٹریبیونل کے جج رسال حسن سید نے اپیل پر سماعت کی۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز کے اثاثوں کی تفصیلات بھی منظر عام پر آ گئیں۔ لاہور نیوز نے این 119 میں جمع کرائے گئے مریم نواز کے اثاثوں کی تفصیلات حاصل کر لی۔ مریم نواز نے اپنے اثاثوں میں 84 کروڑ 25,84,000 روپے سے زائد مالیت کی، 1500 کنال سے زائد اراضی ظاہر کی۔ مریم نواز نے اثاثوں میں 1 سال کے دوران 40 لاکھ روپے سے زائد کا اضافہ ظاہر کیا۔ گدو پاور پلانٹ میں خرابی دور ہونے کے باوجود ترسیلی نظام متاثر، پیداوار انتہائی کم ہونے کے باعث بجلی کا بحران شدید۔ لیسکو کا شارٹ فال 1030 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا۔ مختلف علاقوں میں ہر گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ دیہی اور سرحدی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 14 گھنٹے سے زائد ہے۔
بجلی کی پیداوار مزید کمی ہوئی تو فریکوینسی کم ہونے سے بریک ڈاؤن کا خدشہ۔ تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لینے کے خلاف کیس کی سماعت، ہائی کورٹ نے سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا۔ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے الیکشن کے معاملات میں دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے، عدالت آج فیصلہ سنائے گی۔ چوہدری پرویز الہی، مونس الہی اور کیسرا الہی نے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ پرویز الہی نے پی 32، 34، 42 اور NA 64 اور 69 سے کاغذات پر اپیل دائر کی۔ لاہور ہائی کورٹ کے اپیلیٹ ٹریبیونل میں اپیلیں دائر کی گئیں۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ریٹرننگ افسران نے خلاف قانون کاغذات نامزدگی مسترد کیے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا پولیس خدمت مرکز لبرٹی کا دورہ، ڈرائیونگ لائسنس کے لیے ٹیسٹ دینے آنے شہریوں سے ملاقات کی، آن لائن ٹیسٹ کا مشاہدہ کیا۔ ٹیسٹ میں فیل ہونے پر شہری کو دوبارہ تیاری کے ساتھ آنے کی ہدایت کی۔ شہریوں نے پولیس خدمت مرکز میں ڈرائیونگ لائسنس کے سسٹم کو سراہا۔ نگراں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کا چلڈرن ہسپتال کا دورہ، مریضوں کی عیادت کی، طبی سہولیات کے حوالے سے اظہار اطمینان۔ ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا تھا کہ چلڈرن ہسپتال میں جاری تعمیراتی منصوبے پر 1% بھی سست روی برداشت نہیں کریں گے۔ صوبائی وزیر بیرسٹر اظفر علی ناصر کا شاہدرہ فلائی اوور کا دورہ، جاری ترقیاتی کام کا جائزہ لیا، کام میں سست روی پر اظہار برہمی۔ DGPHA کو ہارٹی کلچر کے کاموں میں تیزی لانے کی ہدایت۔ اظفر علی ناصر کا کہنا تھا کہ منصوبہ دی گئی ڈیڈ لائن تک ہر صورت مکمل ہونا چاہیے۔ ترقیاتی کاموں کے دوران عوام کو کسی مشکل کا سامنا نہیں ہونا چاہیے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے 34 زیر تربیت ASPs کی ملاقات، جرائم اور محکمہ پولیس کے مختلف امور پر گفتگو۔ محسن نقوی کہتے ہیں کہ پنجاب میں جرائم کی شرح میں 30% کمی آئی ہے۔ پرانے پولیسنگ سسٹم کو ختم کر کے نئے دور کے اعتبار کو اپنانا چاہیے۔ امید ہے 21 شہروں میں 31 جنوری تک سیف سٹی پروجیکٹس کا افتتاح ہو جائے گا۔ امریکی قونصلیٹ جنرل کے وفد کی ٹاؤن ہال آمد، سیکرٹری بلدیات ڈاکٹر احمد جاوید قاضی سے ملاقات، لوکل گورنمنٹ سسٹم، محکمہ جاتی اصطلاحات سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ سیکرٹری بلدیات نے وفد کو محکمہ بلدیات کی اہم کامیابیوں سے متعلق آگاہ کیا۔ یوٹیلیٹی اسٹور سے خریداری خواری ہی خواری، کبھی آٹا نہیں ملتا تو کبھی دالیں اور چینی غائب، شہری سستی اشیاء کے حصول کے لیے دھکے کھانے لگے۔ عام شہریوں کے ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے صارف بھی رل گئے۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد کی زیر صدارت اجلاس، ریجنل اور صوبائی ٹرانسپورٹ کی اتھارٹی کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ فٹنس اور روٹ پرمٹ کے بغیر چلنے والی گاڑیوں کے ای چالان کرنے کا فیصلہ، سیف سٹیز اتھارٹی کے ساتھ مل کر لائحہ عمل طے کرنے کی ہدایت۔ CCPO لاہور کی زیر صدارت انویسٹیگیشن ونگ کا اجلاس، زیر التواء روڈ سرٹیفکیٹ، بجلی چوری اور زیر تفتیش مقدمات کا جائزہ، ڈویژنل SPs کو زیر التواء کیسز کو جلد سے جلد نپٹانے کی ہدایت۔ بلال صدیق کا میانہ کہتے ہیں کہ مظلوم کی داد رسی کوالٹی انویسٹیگیشن سے ہی ممکن ہے۔ افسران محنت، جذبے اور لگن سے عوامی خدمت کو یقینی بنائیں۔ شہر میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری، مافیا نقشہ فیس کی مد میں سرکار کے کروڑوں روپے ہضم کر گیا، سینکڑوں کمرشل اور رہائشی غیر قانونی تعمیرات مکمل کر لی گئیں۔ سال 2023 میں 725 تعمیرات غیر قانونی ہونے کی رپورٹ جاری کی گئی۔ LDA کی قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی میں پولیس رکاوٹ بن گئی، قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کے لیے تھانہ جوہر ٹاؤن کو درخواست دی، پولیس کی جانب سے تاحال مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔
ایل ڈی انتظامیہ نے ایس پی صدر کو تھانہ جوہر ٹاؤن سے متعلق آگاہ کر دیا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے انجمن تاجران لاہور کے وفد کی ملاقات۔ تاجروں نے پارکنگ، بجلی کی تاروں، اسٹریٹ لائٹ سمیت مختلف امور پر جائزہ لیا۔ گورنر پنجاب نے مسائل متعلقہ اداروں تک پہنچانے کی یقین دہانی کرائی۔ واسا کے ورک چارج ملازمین کے لیے بری خبر، مالی خسارے کا شکار ہیں۔ ورک چارج ملازمین کو 32,000 تنخواہ نہیں دے سکتے۔ واسا انتظامیہ نے کم از کم تنخواہ 32,000 روپے دینے سے انکار کر دیا۔